بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ نہیں کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ کیوں ہے۔ موجودہ دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 14 ملین سے کچھ زائد ہے۔ امریکہ، فرانس، ایران اور دنیا بھر میں یہ اقلیت شمار ہوتے ہیں، سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل بھی تو کل کی بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں اسرائیل امریکہ کے توسط سے قائم ہوا۔ اس سے قبل تو اسرائیل ہزاروں سال سے راندہ درگاہ چلا آ رہا تھا، کیونکہ یہودی خدا کے نافرمان اور گستاخ ہیں۔ یہ اللہ کے احسان فراموش ناشکرے ہیں۔ پاک پروردگار نے انہیں عقل، شکر، رزق سب وافر دیا، لیکن یہ احکامات خداوندی کے ٹھٹے بناتے رہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی رہنمائی کے لیے متعدد انبیاء بھی بھیجے، انبیاء بھی مبعوث فرمائے، لیکن ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہی رہا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، اور اپنی نافرمانیوں کے باعث فرعون کے عذاب میں بھی مبتلا رہے۔ یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رب کے حکم سے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، اور ان کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہوئی۔ آسمان سے من و سلوہ بھی انہی کے لیے آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی ان کی مذہبی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ قرآن کی سب سے بڑی اور پہلی سورۃ بقرہ میں بھی رب کائنات بار بار انہی یہودیوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان۔ لیکن یہ ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ خدا کے کسی نبی، کسی پیغمبر کے سمجھانے پر بھی رائے راست پر نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے لیے گئے تو پیچھے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ نبیوں پر الزام تراشیاں کی۔ یہودی ہمیشہ خدائی احکامات کے برخلاف ہی چلتے رہے اور چلتے آ رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کی نافرمانیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ خدا کے سخت کیے گئے سودی اور سرمایہ نظام اب بھی ان کے معاشی رہنما ہیں۔ بیت المقدس 624 عیسوی تک 13 سال مسلمانوں کو قبلہ ور رہا۔ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے گئے۔ جب آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، یہودی یروشلم میں اپنے مسیح دجال کی آمد سے قبل ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح دجال آ کر دنیا پر حکومت کرے گا اور ہزاروں سال سے عذاب میں مبتلا یہودیوں کو نجات دہندہ ہوگا۔ صدیوں سے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تن من دھن کی بازیاں نسل در نسل لگا رہے ہیں۔ اسرائیل بنانے کے لیے دنیا بھر کے یہودی جہاں جہاں موجود تھے، فلسطین جا کر آباد ہونا انہوں نے اپنا مذہبی فریضہ قرار دے دیا۔ فلسطین جہاں یہودیوں کی آبادی صرف 8% بھی آج یہودی فلسطین میں 92% ہے۔ متعدد مسلم عرب ممالک اسے باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں، اور عرب خطے کچھ باسی ڈھکے چھپے الفاظ میں مسجد اقصی کو یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہی قرار دیتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 526 قبل مسیح میں عراق بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے زمین بوس کر دیا۔ کچھ صدیوں بعد یہودیوں نے دوبارہ تعمیر کیا تو رومی تیتوس نے ہیکل سلیمانی سمیت سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے مار بھگایا۔ بنو اسماعیل نے اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کر لیا۔ اس کے بعد فلسطین ترکی کی خلافت عثمانیہ کے آخر تک ان کا حصہ رہا۔ یہودی اپنے جس نجات دہندہ دجال کے انتظار اور تیاریوں میں اس کا خاتمہ ہماری مذہبی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے۔ دجال کے پاس کوئی روحانی معنوی طاقتیں نہیں ہوں گی، بلکہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام جدید سائنسی ترقی کو کنٹرول کر رہا ہوگا، جس میں مریخ اور چاند پر موجود انسانی سائنسی خلائی اسٹیشن سے زمین پر موجود ایٹمی ہتھیاروں، جنگی طیاروں، میزائلوں کو آگ لگانا، کہیں مسلسل بارش برسانا، سمندری طوفان لانا، زمین زلزلے پیدا کرنے کا تمام سائنسی سسٹم اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ وہ فضائی آکسیجن بن کر کے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ جیسے آج انسان پتھر، مٹی، تانبے اور لوہے کے دور کے بعد انفارمیشن کے دور میں آ پہنچا ہے، جس میں تمام دنیاوی سسٹم گوگل پر چل رہا ہے، اس کے دجال کے زمانے کے بعد انسانی خیالاتی اشارے کے دور سے بھی آگے جا چکا ہوگا، جس میں انسان کسی دوسرے انسان سے رابطہ کرنے کا سوچے گا اور اس کا نمبر ڈائل ہو کر سامنے فضا میں لائیو پکچر آ جائے گی۔ دجال کی آمد تک پوری دنیا پر کفر چھا چکا ہوگا، کرۂ ارض پر کوئی اسلام کا نام لیوا موجود نہ ہوگا۔ اللہ پاک مدد فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی، اللہ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ پلیز سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔